مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا تھا اور اس کا باپ بھی مارتا تھا، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا تھا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تو دوسری طرف کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر کھڑے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہی ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ دے دینا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی، وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے، اگر مجھے شفا ہو گئی تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا، اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس فلاں بچے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو چکے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو شفا دینے لگے ہو۔ بچہ بولا ایسا ہرگز نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ بولا اللہ تو میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، وگرنہ وہیں سے نیچے لڑکا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے خدا، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینکاؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا پھر وہی دعا کی یا الہی، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے اور صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس پھر گیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا اور تیرے سارے سپاہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور اے بادشاہ تو جتنی مرضی تدبیریں کر لے مجھے ہلاک نہ کر پائے گا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا کر اور پھر اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو اور مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھا اور راہ خدا میں شہید
شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور ہائے ہائے کرنے لگے کہ ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھو اس کا اثر کیا ہوا کہ سب لوگ ہی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے نام کے سہارے جلنا منظور کیا اور آگ میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس کے بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔